پورے پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ وکلاء کو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے تمام وکلاء پہ کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ کسی جگہ پہ بھی ہو جائے تو 780 کی FIRs دی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت وکلاء برادری کو ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے۔ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے، آپ کا جو آرٹیکل 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SNN کے ساتھ میں ہوں شام فرقان چودھری۔ جی بالکل، آج میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ اوورس اس پلیٹ فارم کو ٹائم دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا اس وقت وکلاء کو کن مسائل سے دوچار ہیں، کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو وکلاء کو درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ وکلاء کو وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے تمام وکلاء پہ کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ کسی جگہ پہ بھی ہو جائے تو 780 کی FIRs دی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم اس وقت وکلاء برادری کو ہے، جس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ 780 کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے، غلام حسین کیس۔ اس کے اندر کرائٹیریا لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ 780 کہاں پہ لگے گی، وہ کون سے معروضی حالات ہوں گے، لہٰذا یہ جتنی 780 کی FIRs دی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط اور صریحاً قانون کی وائلیشن ہے، اور ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا، جس طرح اگر میں بات کروں جرنلزم کی، وہاں پر صحافیوں کو سینسر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور جو اس وقت ملک میں جو سچویشن ہے، اس وقت وکلاء کو بھی اگر میں کہوں ان پر بھی تشدد ہوتا ہے، تو بار ان کے ساتھ کس طرح کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایز اے انسٹیٹیوشن پورے پاکستان کی بارز اور وکلاء برادری کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی اگر کسی وکیل کے خلاف FIR ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم بالکل اس کی پشت پہ ہیں، اور ہم دامے درمے سکھنے ہم اپنی وکلاء برادری کے ساتھ ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے۔ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے، آپ کا جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، آپ کو فریڈم آف سپیچ کا آپ کو رائٹ دیتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا۔ اور جہاں تک وکلاء کا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم بالکل اس کی پشت پہ ہیں، اور ہم دامے درمے سکھنے ہم اپنی وکلاء برادری کے ساتھ ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے۔ کانسٹیٹیوشن آپ کو حق دیتا ہے، آپ کا جو آرٹیکل 19 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، آپ کو فریڈم آف سپیچ کا آپ کو رائٹ دیتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا۔ اور جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، تو وکلاء تو آئین کی پاسداری والے لوگ ہیں، وکلاء تو رول آف لا کی بات کرنے والے ہیں، وکلاء تو اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وکلاء تو اس ملک کے اندر رول آف لا کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ کالے کوٹ والوں کو اس وجہ سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت تو چینج ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کے پیچھے ہیں کل کو وقت ان پہ بھی آئے گا اور ان کو بھی یہ حالات فیس کرنے ہوں گے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت سچویشن ہے، کیا جمہوریت پسند ممالک کے اندر اس وقت یہ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہی تو ظلم ہے۔ جمہوریت آپ دیکھیں، ہم نے برطانیہ سے یہ سسٹم لیا ہے، وہاں پہ ایک 10 ڈاؤننگ سٹریٹ ہے، وہاں پہ ایک ایریا مختص کر دیا گیا کہ آپ حکومت کو گالیاں دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آپ کو آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے وہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، آپ بات کریں، آپ تقریر کریں، آپ اپنا اظہار رائے کریں، آپ کو کوئی شخص نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن یہاں پہ تو چونکہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، ہر بندہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس پہ عمل پیرا ہے، اور لوگوں کو وکٹمائز کر رہا ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کی بھی وکٹمائزیشن وکلاء کی بھی ہو رہی ہے، صحافیوں کی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے اور صحیح اس کی روح کے مطابق جمہوریت ہوتی، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ وکٹمائزیشن نہیں ہوتی۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ یہ بار کی جانب سے یہ وکلاء کے لیے نیو بلڈنگز جو تعمیرات کی گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں وکلاء کے لیے آگے کیا انیشیٹیوز آئیں گے، کیا لایا جا رہا ہے؟ ابھی تو دیکھیں، وکلاء کے لیے وہاں پہ جو چیمبرز کی کنسٹرکشن جو فیسیلیٹیشن سینٹر بن رہا تھا G10 میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیے، وہ تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 8-10 مہینے ہو گئے اس پہ کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، اس پہ تو فنڈز ہی نہیں جاری کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی ایک ون کائنڈ آف
विक्टिमाइजेशन है कि वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है और वकला चूँकि आइन और कानून की बात करते हैं तो जो लोग उसे पसंद नहीं करते वो फिर किसी न किसी तरीके से इसी तरह से विक्टिमाइज करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि 6 जजेस के हद का मामला इस वक्त पूरे मुल्क की अदलिया को हिला दिया, क्या समझते हैं इस पर, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। लोगों को हर हवाले से आज़ादी जो दी गई है आर्टिकल 8 से 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके ऊपर बिल्कुल मनोवन अमल दरामद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जजेस साहबान ने जो स्टांस लिया है, ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो ख़त लिखा है, बाकी तमाम हाई कोर्ट से जजेस ने भी यही चीज़ अपने अपने जो उन्होंने आउटपुट दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इंटरफेरेंस है। हम ये डिमांड करते हैं बतौर वकील, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हर इदारे का डोमेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर बता दी गई है कि ये अदलिया है, ये इंतज़ामिया है और ये लेजिस्लेचर है। तो उनका अपना अपना एक दायरा कार है। तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रह के इस मुल्क और कौम के लिए सोचें और इस मुल्क और कौम को आगे लेके चलें। हमारा यही मुतालबा है। क्या पाकिस्तान का आइन आज़ाद है? देखिए, आइन तो आज़ाद है, आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर अगर अमल दरामद हो रहा है तो फिर तो वो आज़ाद है, और अगर उस पर अमल दरामद नहीं है तो वो फिर कैद है। एट द एंड सर देगा आलमी दिन है सहाफ़त का, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सहाफ़त एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर इसको ईमान से, नेक नीति से किया जाए और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किया जाए, हक़ और सच की आवाज़ के लिए किया जाए, तो ये सवाब का काम है। और अगर इसको नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए, इसको अगर ब्लैक मेल किया जाए, लोगों को ब्लैक मेलिंग की जाए या इसका मिसयूज़ किया जाए, तो फिर सहाफ़त जो है वो सवाब की बजाय गुनाह है। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है उस पर इज़हार ख्याल करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।